باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ دیکھو گزشتہ کئی صفحات سے، کئی آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم کے متعلق بتایا گیا کہ حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کی پرورش کس نے کی، کس طرح سے کی، یہ تمام کی تمام باتیں تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اب جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، اسی طرح سے ان کی والدہ کی جو زندگی ہے وہ امتحانوں اور آزمائش میں ہی گزری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے بغیر باپ کے ہوئی ہے، ان کے ابا نہیں تھے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفحے کے اندر، اسی صورت کے اندر آگے چل کر کے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو وہ اللہ جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کرے، اور اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، اور وہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے اماں حضرت مریم کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے وہ جو یہودی تھے بڑے بدبخت قسم کے لوگ تھے، ان میں کوئی بھی نیک بات کہنے والا، کوئی بھی نبی آتا تو اس کو تکلیف پہنچانے کی اور قتل کرنے کی سازش کرتے رہتے۔ بنی اسرائیل اور یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے 43 نبیوں کے ایک دنوں میں قتل کیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہی تھے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ہے نا۔ زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، ان کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ بہرحال تو یہودیوں کے بعد جو کتاب توریت، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صاف باتیں لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلے گی۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بجائے اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، ان لوگوں نے یہ پلاننگ شروع کر دی کہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ختم کر دیا جائے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ بہرحال جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی وقت سے ان لوگوں نے ان کے پیچھے لگ گیا، اور ان کی اماں حضرت مریم کے اوپر طرح طرح کے ان لوگوں نے الزام لگائے، بہتان لگایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے، گود میں تھے، اسی وقت گواہی دلوائی کہ حضرت مریم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ، وہ پاک دامن ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے یہودی تو ویسے دشمن بنے پڑے تھے شروع سے ہی، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے دین کو ختم کر دیں گے، وہ نیا دین لائیں گے، اور اسی پر سب کو چلنا پڑے گا۔ اس لیے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک شخص کو متعین کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کون کرے گا۔ مورخین نے نام لکھا ہے اس شخص کا جو قتل کے لیے تیار ہوا تھا، تیتیانوس۔ تیتیانوس کو ان لوگوں نے تیار کیا، انعام کا لالچ دیا، اس کے بعد وہ تیار ہو گیا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں موجود تھے،
تو اس کے بعد وہ جیسے پہنچا اور اس کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ساتھ میں قتل کرنے کے لیے، وہ لوگ باہر ہی تھے۔ کہاں تھے؟ باہر ہی تھے وہ لوگ، اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب آئے گا، ہمیں خوشخبری سنائے گا، ہم پھر جو ایسے مزے لیں گے۔ وہ لوگ تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ عاری منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے گیا تھا، اسی شخص کو اللہ نے پھانسی کے پھندے میں لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، ہے کہ نہیں؟ چھٹے پارے کے دوسرے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے اس بات کا، اور یہاں پر جو ہے وہ یہودیوں کے اور اسی طرح سے نصارہ کے قول کی بھی تردید کی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور اب وہ کبھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے جو ہے قتل کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا۔ اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا بھی عقیدہ ہے، اور قرآن کریم اس کو صحیح بیان کرتا ہے، کہتا ہے ان لوگوں کا جو قول ہے، جو لوگ بات کرتے ہیں، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح وہی ہے اللہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازش کی، ٹھیک، لیکن وہ لوگ ان کو قتل نہیں کر پائے، اسی طرح سے وہ لوگ ان کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں چڑھائے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتا ہے کہ ما لہم بہ من علم، لوگ جو بیان کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور، تو اللہ کہتا ہے یہ بغیر سر پر کی باتیں ہیں، ہے نا، ان کے پاس کسی قسم کے کوئی دلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے طرف زندہ اٹھا لیا۔ اور اسلام کا عقیدہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بیان ہی فرمایا، بخاری کی بھی روایت ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت میں جب قیامت بالکل قریب ہوگی اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جس وقت دجال کا فتنہ بالکل عام ہوگا، اور لوگ جو ہے اس کے جال میں، اس کے فتنے میں بہت سارے لوگ پھنستے چلے جائیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ نہیں پھنسیں گے اس کے جال میں، اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ وہ اس کے پاس ہوگا۔ جو آدمی اس کی باتوں کو مانے گا اس کو جنت میں ڈال دے گا، عیش و عشرت میں وہ پڑ جائے گا، ایک سے ایک بلڈنگ، ایک سے ایک گاڑیاں، ایک سے ایک فلیٹیں مل جائیں گی اس کو، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم اپنے جہنم میں ڈالے گا، یعنی اس کو تنگی ہو جائے گی۔ لیکن صرف یہ سب دیکھنے کی بات ہوگی، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ اس کی باتوں کو انکار کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر تشریف لانے کے بعد دجال کا خاتمہ کریں گے، دجال کو وہ قتل کریں گے، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں جب تک رہیں گے، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی ہی اتباع کریں گے، پھر اس کے بعد اخیر میں ان کی موت آ جائے گی قیامت سے پہلے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اسی واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان لوگوں نے تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعکا،
اور آپ کو اٹھانے والا ہوں الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور آپ کو پاک کروں گا من الذین کفروا کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جاعل کر دیں گے فوق الذین کفروا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانیں گے کیسا جیسا اللہ نے بتایا ویسا، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے ان لوگوں پر جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہوں گے، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کریں گے۔ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا شروع سے ہی ان کا دشمن ہے اور آج بھی ان کا وہ لوگ دشمن ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا، وَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا پس میں ان کو سخت عذاب دوں گا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اور بہرحال جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ان کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں نشانیوں میں سے، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور حکمت والی نصیحتوں میں سے۔ باقی بات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمام کے تمام باتیں محض خیالی ہیں۔ اللہ کہتا ہے چھٹے پارے کی ابھی آیت میں نے تم کو پڑھ کے سنایا، غلط ہیں، بکواس ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح بات وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا، صحیح عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ باقی بات جو لوگ طرح کے جو لوگ گھڑتے ہیں اپنی طرف سے، وہ تمام کے تمام باتیں باطل اور بیکار ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے زندہ اٹھائے گئے اور پھر قرب قیامت سے پہلے اس دنیا میں پھر وہ زندہ تشریف لائیں گے، پھر وہ آخری نبی پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، پھر ان کی جو وفات انہی پر ہوگی۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کمثل آدم جیسا کہ آدم، یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے وہ بغیر باپ کے۔ اب ایک بات کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اس لیے بیان کر دیا کہ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس شبے کو دور کر دیا۔ دیکھو اللہ تو وہ ہے تو باپ تو چھوڑو، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں تو ماں تو موجود ہے، بغیر ماں اور باپ کے بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، ماں تو موجود ہے، صرف باپ ہی نہیں ہے۔ دیکھ لو مثال حضرت آدم علیہ السلام کی، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، تو ان کو اگر بغیر باپ کے پیدا کیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی بات نہیں، یہ بندوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تو کسی معاملے کو یوں کہتا ہے کن فیکون، تو کیا ہو جایا کرتا ہے، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کمثل آدم جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال۔ خلقہ من تراب اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہو پھر ان سے کہا کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گئے، الحق من ربک حق ہے آپ کے رب کے جانب سے، فلا تکن من الممترین پس آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک
اور جو شخص آپ سے بحث کرے فیہ اس میں من بعد ما جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد۔ دیکھو اس آیت کریمہ کا پس منظر یا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ دھیرے دھیرے جب اسلام کا غلبہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجران ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں نصارہ رہا کرتے تھے، ان کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو جزیہ دو، ٹیکس دو، کیا دو؟ ٹیکس دو، جزیہ دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھو میں نے دوسرے پارے میں اس کی وضاحت کر دی تھی، اس کی وضاحت یہ کر دی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد کا ہے، جہاد کا حکم ہے، کافروں کو جہاں پاؤ تہاں قتل کرو، ہے کہ نہیں؟ اس کا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا تھا کہ مکہ والوں نے کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا، کتنا ستایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ میں رہے برداشت کرتے رہے، جب مدینہ چلے گئے اس کے باوجود بھی یہ لوگ حملہ کرتے رہے مدینے میں، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم جاری کیا اور فرمایا اب ان کا دفاع کیا جائے، اب ان کا دفاع کیا جائے۔ تو وہ جو زمانہ تھا، وہ جو دور تھا، وہ اتنا برا دور تھا کہ تمام کے تمام جانب تمام کے تمام لوگ بدمعاش ہو گئے تھے، ذرا سی بات میں تلواریں نکل جایا کرتی تھی، ہے نا، فساد مچایا کرتے تھے، زمین پر خون ریزی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ دنیا کے اندر فساد کو ختم کیا جائے، یہ جو خون ریزی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تمام طرح کے جو خرافات ہے، ان تمام چیزوں سے اس زمین کو، اللہ کی زمین کو پاک کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے سب سے پہلا یہ کہا اسلام قبول کر لو۔ جب آدمی اسلام قبول کر لے گا، اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں پر اسلام کے جو احکام ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ انہی احکام میں سے ایک حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ کا دینا، کیا ہے؟ زکوٰۃ کا دینا۔ اچھا، زکوٰۃ جو دیا کرتے ہیں لوگ، جس طرح سے ٹیکس جو لوگ دیتے ہیں، ٹیکس سے بھی زیادہ کیا دینا پڑتا ہے؟ زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم تھا۔ اب اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے نا، اور وہ علاقہ ہے مسلمانوں کی ملکیت میں ہے، وہاں کا حاکم مسلمان ہو جاتے ہیں، وہاں قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اب چونکہ حکومت کو بھی تو سنبھالنا ہے، اب مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو غیر مسلم پر زکوٰۃ تو فرض ہے نہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ کی جگہ جزیہ لاگو کیا جاتا تھا، ٹیکس لاگو کیا جاتا تھا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ٹیکس کوئی برا چیز ہے، مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر غیر مسلم ہے نا تو وہ لوگ ٹیکس کیوں دیں گے، جزیہ کیوں دیں گے؟ اس کے میں نے وجہ بتا دی۔ مسلمان کیا دیتے ہیں؟ سال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب ان کی بھی تو حفاظت کی جائے گی نا، اس لیے ان کے لیے کیا دیا جاتا تھا؟ ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ آری بات سمجھ، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی طرح سے کوئی یہ اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ تیسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو جنگ جیتے گا ملک اسی کا ہو جائے گا۔ بہرحال تو نجران میں وہ نصارہ رہا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے۔ ایک بات میں اور بتا دوں تم لوگوں کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ نصارہ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح سے ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عبادت کرنی ہے۔ بہرحال تو اس عقیدے کو بھی قرآن کریم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرما دیا کہ یہ بھی محض خیالی باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ خیالی باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، بیوی، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جہاں تک کی بات ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پاک پیغمبر تھے، ہے نا، جس طرح سے دنیا میں نبی آتے اس طرح سے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے
نہیں ہیں۔ تو نجران سے کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسی بات پر بحث ہوتی ہے۔ نجران کے جو نصارہ تھے وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں، جب بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور اس آیت کے اندر مباہلے کا حکم فرمایا ہے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی امر میں، کسی بات میں دو فریق میں جھگڑا ہو جائے حق و باطل کے درمیان، تو ایک فریق کہے کہ حق یہ ہے، دوسرا فریق کہے کہ یہ حق ہے کہ نہیں؟ دو چیزوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں مباہلے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو میدان میں لے آتے ہیں نا، اور اپنے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت ہم پر ہو، چلو مباہلہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے کس میں کتنا دم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو لے کر کے ہے نا، بیویوں کو لے کر حضرت حسنین کریمین کو لے کر کے میدان میں چلے گئے اور ان کو مباہلے کی دعوت دے دی کہ چلو تم بھی چلو، ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں۔ تو وہ جو نصارہ تھے، جو 3 لوگ آئے تھے نجران سے، تو وہ آپس میں کہنے لگے نہیں، اگر نبی کے ساتھ مباہلہ کرو گے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، ہم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ مباہلہ کرنے سے ان لوگوں نے راستہ فرار کر لیا، راستہ الگ اختیار کر لیا اور مباہلہ نہیں کیا۔ آخر میں وہ لوگ جو ہے وہ جزیہ دینے کو قبول کر لیے۔ اس نے فرمایا کہ فمن حاج جگہ پر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے اس میں من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، فقل آپ کہہ دیجئے تعالو، تم بلا لو، آؤ ندعو ابناءنا، ہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود بھی، اور تم لوگ خود بھی آ جاؤ میدان میں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ، بس ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹ پر۔ اگر جھوٹ تم لوگ بول رہے ہو تو اللہ کی لعنت تم پر برسے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھوٹ میں بول رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہم پر برسے گی، ہے کہ نہیں؟ تم لوگ جو خدا مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ جو تم یہ کہتے ہو محض خیالی باتیں ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر تم اس پر آڑے ہو کہ نہیں خدا کے بیٹا ہے تو پھر چلو میدان میں، تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے چلو، ہم بھی چلیں گے، تم بھی اللہ کی لعنت بھیجو جھوٹا پر، ہم بھی بھیجتے ہیں، دیکھتے کہ کون سچا ہے، وہاں بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے اور پھر آخر میں ان لوگوں نے جزیہ دینے کو اختیار کر لیا۔ فرمایا کہ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ، بس اللہ کی لعنت بھیجیں گے یا کریں گے علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ٹھیک لہو القصص الحق قصہ ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو میں نے بیان کیا اس قرآن کریم کے اندر، حضرت مریم کے متعلق جو میں نے بیان کیا یہی حق ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں بعض خیالی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ان کا کوئی دلیل اور کوئی سند نہیں ہے۔ فرمایا وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود مگر اللہ، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، بس اگر تم لوگ پھر گئے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، بس بے شک اللہ تعالی فساد مچانے والوں کو جاننے والا ہے۔